نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ کہف کی آیات کا مطالعہ شروع کریں گے۔ کل ہم نے فتنہ دجال اور شخص دجال کے بارے میں بہت بنیادی سی گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو کو آپ نے پس منظر میں ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آگے جو بھی ہماری گفتگو ہو وہ اس تھیم کے ساتھ جڑی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، کل حمد اس اللہ کے لیے جس نے انزلہ نازل کی علی عبدہ اپنے بندے پر الکتابہ کتاب، ولم یجعل لہ عوجا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیماً یہ بالکل سیدھی ہے، لینذر بأسا شدیدا تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری سنائے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اور جن لوگوں نے یہ کہا ان کو خبردار کرے، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ نے اولاد مقرر کی ہے، ما لہم بہ من علم ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، ولا لآبائہم اور نہ ان کے باپ دادا کو، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ چند آیات کا ہم نے ترجمہ دیکھ لیا تاکہ آگے مضمون آپ کو پتہ ہو کہ مضمون کیا آ رہا ہے۔ اب سب سے جو آغاز ہے الحمدللہ سے سورہ کہف کا، تو قرآن مجید کی 5 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ کہف ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، اور باقی 4 صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کا جو آغاز ہے، بالکل آغاز، تو پہلی سورت کا آغاز سورہ فاتحہ کا الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور جو سورہ کہف ہے یہ قرآن مجید میں بالکل درمیان میں ہے، یعنی حجم کے لحاظ سے یہ بالکل وسط میں درمیان میں یہ صورت واقع ہے، یہاں تک کہ جو قرآن مجید کے حروف اور الفاظ ہیں اس کی کاؤنٹنگ کے لحاظ سے جو قرآن مجید بالکل نصف جہاں ہوتا ہے، جہاں پہ آدھے الفاظ جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں یا حروف ہیں باقی آدھے ہیں، وہ جو لفظ ہے وہ لفظ بھی اسی صورت میں ہے، اور وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ تو وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے یہ ایگزیکٹ نصف ہے قرآن کا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں بالکل سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے کیا، پھر تقریباً 7ویں پارے میں جا کے سورہ انعام جو ہے اس میں الحمدللہ سے ایک سورت کا آغاز کیا، اور پھر تقریباً وسط میں آگے قرآن مجید کے سورہ کہف جو ہے اس میں بھی اس کا آغاز بھی جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوا۔ الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ایک لفظ ہے قرآن مجید کا جس کے معنی بہت غیر معمولی ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ یا یہ ذکر بھی ہے ہمارے ہاں کہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم اس کا تکرار بھی کرتے ہیں ذکر کے طور پہ۔ اس کلمے کے معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر کچھ دیر بعد ہم کریں گے۔ دیکھیے، حمد 2 چیزوں کا مرکب ہے، تعریف اور شکر، یعنی عربی میں کہتے ہیں کہ حمد کیا ہے؟ المدح و شکر۔ اب ہم کیا الحمدللہ کی جگہ المدح و شکر للہ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہم نے فرق سمجھنا ہے۔ جو مدح ہوتی ہے، مدح کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنے کو، لیکن مدح عربی میں حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور غیر حقیقی بھی، یعنی لفظ مدح کا اطلاق عربی زبان میں ان امور پر بھی ہوتا ہے جو واقعتاً کسی میں قابل تعریف ہوں اور آپ اس پر اس کی تعریف کر رہے ہوں، اور مدح کا اطلاق تب بھی ہو جاتا ہے جب کسی کی آپ تعریف ان چیزوں پر کر رہے ہو جو اس میں نہیں ہو، یعنی لوگ اپنے سینئرز کی، اپنے باس کی خوشامد کے لیے بہت کچھ تعریفیں کرتے ہیں اس کی، لیکن وہ اندر سے جانتے ہوتے ہیں کہ اس میں ہے کچھ نہیں، یا بینیفٹ ہے انسان کے کسی سے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے تو مجھے اس کی تعریف کرنی ہوگی، لہذا وہ تعریف کر رہا ہے، جی سر آپ نے کمال کر دیا، آپ چھا گئے،
اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے یہ، اور آپ تو بہت ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، اور آپ سے تو ماہر کون ہوگا؟ اب یہ سب وہ باتیں کر رہا ہے، لیکن اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ اس سے میری جان چھوٹے، اس کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، ایسے جو ہے وہ میرے سر پہ سوار ہوا رہتا ہے ہر وقت۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مدح، یہ حمد نہیں ہو سکتی، کیونکہ عربی میں حمد جو ہے وہ صرف حقیقی تعریف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو پہلا فرق مدح میں اور حمد میں کیا ہوا؟ مدح حقیقی اور غیر حقیقی دونوں طرح کی جو تعریف ہوتی ہے اس کے لیے ہے، جبکہ حمد صرف اور صرف حقیقی تعریف کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح مدح اس تعریف کے لیے بھی ہے جس میں اس شخص کا اپنا کمال ہے، اور مدح اس چیز کے لیے بھی جس میں اس کا اپنا کمال نہیں۔ مثلا ایک شخص محنتی ہے تو یہ اس میں اس کی اپنی ان پٹ شامل ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے وقت لگا کے علم حاصل کیا ہے، جو بہت سی چیزوں کو جانتا ہے، اس کے اوپر جب اس کی تعریف کی جائے گی تو اس کا اس میں حصہ ہے، اس نے محنت کی ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حسین پیدا کیا ہے، اس پر جب اس کی تعریف کی جائے گی کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو حسن دیا ہے، تو اب یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف اس کے ایسی چیز کے اوپر جس میں اس کا اپنا عمل دخل نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی شخص اپنی مرضی سے نہ حسین بنا ہے اور نہ وہ کبھی بنا ہے، لہٰذا یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف اب جو ہے اس کی ذات کے کمال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو مدح کا اطلاق دونوں پر ہو جاتا ہے۔ مدح جو ہے وہ انسان کی یا کسی بھی شے کی جو اپنی محنت سے، اپنے کسب سے، اپنی ایفرٹ سے جو اس نے اچیومنٹ کی ہوتی ہے اس پر بھی ہوتی ہے، اور مدح جو ہوتی ہے وہ جو بلٹ ان اس میں چیزیں موجود ہیں اس پر بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا قد بہت اچھا ہے، اس پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ایک شخص، اس کی جسامت اچھی ہے، اس پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ایک شخص کی رنگت اچھی ہے، اس پر اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو یہ سب تعریفات جو ہیں اس میں اس کا اپنا کمال نہیں۔ جبکہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس تعریف میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس ذات کا اپنا کمال یا اس ذات کی اپنی ان پٹ اس میں شامل ہے، یعنی وہ اس کی جیسے وہ صفت اس کی جو ہے وہ اس کی اپنی صفت ہے، نہ کہ وہ صفت اس کو دی گئی ہے۔ اسی لیے الحمد کا لفظ جو ہے وہ زیادہ جامع ہے، کہ حمد کا اطلاق وہیں ہوگا جہاں پہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس کی اپنی محنت ہے، یا اس کا اپنا کسب ہے، یا اس کی وہ اپنی چیز ہے جس کے اوپر اس کی محنت کی جا رہی ہے، اس کو کسی نے دی ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جو شکر ہے، مدح اور شکر، حمد اور شکر کیوں ایک برابر نہیں ہو سکتے؟ شکر اصل میں رد عمل ہے۔ انسان شکر کب کرتا ہے؟ جب انسان کو فیور کا احساس ہو۔ یوں ہی مجھے یہ احساس ہوگا کہ کسی نے میرے ساتھ فیور کی ہے تو میرے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اگر کسی نے میرے ساتھ فیور نہیں کی تو میرے اندر کوئی شکر کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے۔ جبکہ حمد جو ہے اس کا تعلق رد عمل سے نہیں ہے، بلکہ حمد کا تعلق اس سے ہے کہ انسان ان اینی کیس ایک چیز کو یہ سمجھے کہ یہ فیور ہے ہی ہے، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ خیر ہوئی ہے۔ لہٰذا بہت جامع لفظ ہے، اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے عربی میں۔ اسی لیے جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو میں تو عام طور پہ اس کا ترجمہ بس کل حمد ہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ سمجھ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے کل تعریف، تو تعریف کا لفظ بھی خود عربی کا لفظ ہے۔ اگر آپ کریں گے کل مدح، تو مدح کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اگر آپ کہیں گے کل شکر، شکر بھی عربی کا لفظ ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ ہر مدح اور ہر شکر، تو وہ دو الفاظ ہو گئے۔ لہذا جو جامع ترین لفظ ہے وہ یہی حمد کا لفظ ہے، کہ جو ہے کل حمد اس ذات کے لیے ہے۔ ایک اور چیز الحمدللہ کے بارے میں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، کلمہ الحمدللہ جو ہے، کہ علماء کا اس بات پہ اختلاف ہوا کہ الحمدللہ کہنا افضل ہے یا لا الہ الا اللہ کہنا افضل ہے، یعنی سب سے افضل کلمات کون سے ہیں، سب سے افضل ذکر کون سا ہے۔ تو علماء نے اگر اس بارے میں بحث و مباحثہ بھی کیا تو جو انہوں نے دو آپشن سامنے رکھے، اس میں سے ایک الحمدللہ ہے اور ایک لا الہ الا اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، علماء کا بڑی درجے پہ اس پہ اتفاق ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے یا لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ افضل ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اس کے ساتھ کمپیئر بھی کیا تو کس ذکر کو کیا؟ الحمدللہ کو، کہ کل حمد اللہ کے لیے ہے۔ ہر شے میں جو حسن ہے، ہر شے میں جو خیر ہے، ہر شے میں جو قابل تعریف چیز ہے، وہ اصل میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ صرف قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ وہ سب مجھے کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے، مجھے کسی نہ کسی طریقے سے فیور دے رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس کائنات میں جو کچھ پیدا ہوا ہے میں کیسے فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ
شامل ہے، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ دے رہی ہے. لہٰذا ہم ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کس طرح سے کہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ہم اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. وہ ہم سے ریلیونٹ بھی ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اچھا یہ چیز ہم سے ریلیونٹ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کائنات میں ہے، جو خیر جو بھلائی ہمیں نظر آتی ہے، اس پر اس کی تعریف بھی ہے اور اس پر اس کا شکر بھی ہے. تو یہ ہے کلمہ الحمدللہ، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت فضیلت ہے. مختصراً ہم نے اس کے بارے میں کچھ باتیں یہاں دیکھی ہیں. فرمایا کہ الحمدللہ الذی، کل حمد اس ذات کے لیے جس نے انزل نازل کی علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید، اس کی دو طرح کا نزول ہے. قرآن مجید میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انزلہ، اور ایک استعمال ہوتا ہے نزلہ. اور انزلہ جو ہے اس کا ایک اور جو اس کی جو فارم ہے وہ انزال ہے، انزلہ ینزل انزالا. اور نزلہ جو ہے اس کا ایک اور شکل جو ہے وہ نزلہ ینزل تنزیلا ہے. ٹھیک ہے، تو دو طرح کے الفاظ ذہن میں رکھیں کہ انزلہ یا انزال اور نزلہ یا تنزیل. روٹ ورڈ سیم ہے دونوں کا، دو تھوڑا تھوڑا فرق ہے. انزال کہتے ہیں کسی چیز کا ون ٹائم اتر جانا. تو اگر آپ نے ایک کرسی رکھی ہوئی تھی فرسٹ فلور پر، اور آپ نے وہ وہاں سے اٹھائی اور آپ زمین پر لے آئے اور آپ نے زمین میں پر آ کے اس کو رکھ دیا، تو اب یہ کیا ہے؟ انزال ہے، یک بارگی اتارنا. لیکن اگر آپ نے فرسٹ فلور پہ 20 کتابیں رکھی ہوئی تھی اور آپ نے ایک کر کے ایک کتاب نیچے لائے، پھر کچھ وقت بعد ایک کتاب نیچے لائے، پھر کچھ وقت بعد ایک کتاب نیچے لائے، اور یوں کرتے کرتے آپ نے آہستہ آہستہ ان کتابوں کو نیچے شفٹ کیا، تو اس کو کہیں گے تنزیل. تو کسی چیز کا ون ٹائم پوری کا اتر جانا یہ انزال ہے، اور کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا یہ تنزیل ہے. مثلا قرآن مجید میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وہاں پہ انزلنا آیا. ٹھیک ہے، جو میں نے شروع میں کہا انزلہ. تو انزلہ کے معنی کیا ہوئے؟ یک بارگی اتارنا، سنگل ٹائم میں اتار دینا. اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے نزلہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے اس کو تنزیل کے طور پہ اتارا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اگر انزال بھی ہے اور تنزیل بھی ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو اصل میں قرآن مجید کے دو طرح کے نزول ہیں. پہلا نزول جو ہے اس کا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہے. لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن مجید آسمان دنیا، جو دنیا سے اوپر آسمان ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس آسمان پر قرآن مجید ایک ہی رات میں پورے کا پورا نازل کر دیا گیا. لیکن آسمان دنیا سے جو قرآن مجید زمین پر آیا ہے یہ 23 سال کے عرصے میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. لہٰذا یہی قرآن بیک وقت اس میں انزال بھی ہے اور بیک وقت اس میں تنزیل بھی ہے. تو انزال کیا ہے؟ آسمان دنیا تک آنا اس کا لوح محفوظ سے. اور تنزیل کیا ہے؟ فرسٹ جو آسمان ہے یہاں سے زمین کی طرف سے، یا جو اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، وہاں سے زمین تک اس کا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا یہ تنزیل ہے. تو فرمایا کہ اس ذات کی کل حمد اس ذات کی ہے انزلہ، جس نے نازل کی. تو یہاں انزل آیا کیونکہ یہاں مقصود کتاب کے نازل کرنے کا ذکر کرنا ہے، نہ کہ اس کتاب کا تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پہ جو آنا ہے اس کا ذکر کرنا مقصود ہے. لہذا یہاں انزل آیا علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب. کل حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. عبد کا لفظ جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام اور نوکر یہ ایک جیسے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ غلام جو ہے اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ سلیو ہے، اور نوکر جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ سرونٹ ہے. تو سلیو اور سرونٹ دو الگ الگ تصورات ہیں، جیسے نہیں. اب جدید ترجموں میں نا کچھ آہستہ آہستہ آپ کہہ لیں کہ تصورات میں بھی فرق آ رہا ہے، خاص طور پہ جو انگلش ترجمے ہیں. تو پہلے ترجمے میں سلیو لکھا ہوتا تھا، چونکہ باہر کی دنیا میں زیادہ پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کو زیادہ وہاں پہ سختی فیس کرنی پڑتی ہے، لہذا ان کے اندر ذرا وہ مروبیت بھی جلدی آ جاتی ہے، وہ اسلام کو ذرا ہلکا بھی کرنا جلدی شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ شاید ان کو سلیو کا لفظ پسند نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ ہمبل سرونٹ لکھنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ تراجم میں ہمبل سرونٹ بھی لکھ دیا گیا. تو یہ سمجھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. عبد کا لفظ جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غلام کے لیے. غلام میں اور نوکر میں یا سلیو میں اور سرونٹ میں کیا فرق ہے؟ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نوکر ہوتا ہے وہ بائی چوائس ہوتا ہے، اور جو سلیو ہوتا ہے وہ بائی چوائس نہیں ہوتا. آج تک انسانی تاریخ میں کسی نے جا کے اپنی سی وی نہیں پیش کی، مطلب ایکسیپشن چھوڑ دیں،
کہ جہاں پہ ویسی غیر معمولی حالات ہوں. آج تک یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص نے جا کے کسی کو کہا ہو کہ جناب میں آپ کا سلیو بننا چاہتا ہوں، یہ میری سی وی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ہمارے یہاں ویسے کہا جاتا ہے جورو کا غلام، اس کے علاوہ ٹھیک ہے، میں اس کو آپ ایکسیپشن میں شامل کر لیں بے شک. تو جو حقیقی غلام ہوا کرتے تھے وہ کبھی بھی خود جا کے پیش نہیں ہوتے تھے کہ جی دیکھیں میں میرے کریڈینشلز دیکھیں، میں اتنا پڑھا ہوا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں، تو میں بہت اچھی غلامی کروں گا آپ کی، لہٰذا آپ مجھے غلام رکھ لیں. ایسا نہیں ہوتا تھا. جبکہ سرونٹ جو ہوتا ہے وہ جا کے اپنی سروسز خود آفر کرتا ہے، اپنی سی وی لے کر جاتا ہے اور باقاعدہ انٹرویو میں جاتا ہے اور بڑی منت ترلے کر کے وہ کہتا ہے جی میں اپنی سروسز دینا چاہتا ہوں، اور میری سنیں تو صحیح، میری قابلیت دیکھیں تو صحیح. تو ایک تو بڑا فرق یہ ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہو گیا کہ غلام کو اس کی خدمات کے عوض وہ کچھ بھی لینے کا حقدار نہیں ہوتا. یعنی غلام کا مطلب کیا ہے؟ غلام تو اس طرح سے وہ پراپرٹی ہوتی ہے نا اس شخص کی. تو غلامی میں یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی تم اس طرح کرو، تم میرے غلام بن جاؤ، تم میری خدمت کرنا، میرے یہ کام کرنا، میرے وہ کام کرنا، اور میں تمہیں 20,000 روپے تنخواہ دوں گا. غلام کی کوئی سیلری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میں مزید مثالیں عرض کروں گا تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گا. لیکن جو سرونٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں آپ کے برتن دھو دوں گا، میں آپ کے کپڑے دھو دوں گا، میں آپ کے لیے کھانا بنا دوں گا، میں آپ کے گھر کی صفائی کر دوں گا، یہ میری سروسز ہے. لیکن یہ سروسز میں آپ کو 30,000 کے عوض دوں گا. آپ مجھے 30,000 روپے دیں گے تو میں سروسز دوں گا، ورنہ میں نہیں دوں گا. تو لہٰذا یہاں جو سرونٹ ہوتا ہے، جو نوکر ہوتا ہے، وہ تو اپنی سروسز خود آفر کرتا ہے، اور لیکن وہ پیسوں کے عوض آفر کرتا ہے یا کسی چیز کے عوض آفر کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملے اس کے بدلے. جبکہ غلام کے پاس تو کوئی اس طرح کا آپشن نہیں ہوتا. پھر جو سرونٹ ہوتا ہے یہ لمیٹڈ وقت اور لمیٹڈ ڈیوٹیز کے لیے ہوتا ہے. جی میں 8 بجے آؤں گا، 4 بجے چلا جاؤں گا، میں 3 بجے آؤں گا، 10 بجے چلا جاؤں گا. اس کی لمیٹڈ ڈیوٹی ہے، اور اس میں اگر آپ اس سے جو سروسز لے رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سروس کہیں گے تو وہ انکار کر سکتا ہے. اگر ایک کمپنی میں ایک بندے کو جو ہے وہ ایڈمن کے لیے رکھا گیا ہے اور اسے کہا جائے فائنینس کے کام کرو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے ایڈمن کے لیے رکھا گیا، میں نہیں کرتا. جبکہ غلام جو ہوتا ہے نہ اس کے ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں، اور نہ ہی غلام جو ہوتا ہے اس کی کوئی کسی قسم کی آپ کہہ لیں کہ نہ ہوتی ہے کہ نہیں جی دیکھیں جی کپڑے دھو دوں گا میں، لیکن میں نے کھانا نہیں پکانا. نہیں، غلام کو جو کہا جائے گا وہ کرے گا. تو جس وقت قرآن مجید نازل ہوا اس وقت دو الفاظ عرب استعمال کرتے تھے. ایک لفظ تھا یہ عبد کا، اور دوسرا لفظ تھا رب کا. عبد کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے غلاموں کے لیے، اور رب کہتے تھے وہ اپنے آپ کو. رب کا عربی معنی ہے آقا، اور عبد کا معنی ہے غلام. تو وہ چونکہ آقا بنے ہوئے تھے لہذا وہ کہتے تھے ہم کیا ہیں؟ رب ہیں، اور یہ شخص کیا ہے جو ہمارا غلام ہے؟ یہ عبد ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا تو قرآن مجید نے پہلا تصور تو ان کا یہ واضح کیا کہ عبد وہ نہیں، تم سب ہی عبد ہو. غلام جو جس کو تم غلام سمجھتے ہیں وہ بھی عبد ہے، اور جس کو تم رب بنائے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو رب سمجھے بیٹھے ہو، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبد ہے. اور رب کون ہے؟ رب اللہ سبحانہ وتعالی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ آیت ہمارے ہاں لبرلز نے اپنے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دی ہے کہ دیکھیں جی پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں پڑھنے کا کہا گیا تھا، تو پڑھائی سے یہ مراد ہے وہ مراد ہے. اس بحث کو فی الحال ہم نہیں چھیڑتے، لیکن اس آیت پہ غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے. تو اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اقرأ پڑھو، بسمی نام سے، ربی اپنے رب کے، اقرأ بسم ربک الذی خلق وہ جس نے پیدا کیا. تو جملے کے سٹرکچر پہ غور کریں، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اور وہ رب بھی ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے. جب میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا وہ دوست آیا تھا جو آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، تو اب اس میں معلوم چیز کیا ہے؟ جو اسکول میں پڑھتا تھا، یہ بتا کر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون سا دوست آیا تھا. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو رب کے نام سے پڑھنے میں لوگوں کو سوال پیدا ہوا کہ رب سے مراد کیا ہے؟ رب تو ہم اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں، الذی خلق جس نے تمہیں پیدا کیا. تو تمام مشرکین عرب کے توحید سے یہ مانتے تھے کہ ہمیں پیدا صرف اللہ نے کیا ہے. کہیں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب یہ مانتے ہوں کہ ہمیں پیدا کرنے میں کسی بت کا عمل دخل ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خالق وہ مانتے تھے توحید کے ساتھ، لیکن شرک کہاں کرتے تھے؟ رازق اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی رزق دینے والے ہیں، نعوذ باللہ. ہمارے نفع اور نقصان کا جو اختیار ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کے اختیار میں ہے، یہاں آ کے ڈنڈی مارتے تھے.
جیسے قرآن مجید نے جو پہلی آیت نازل ہوئی، اس میں پہلی آیت میں کیا چیز کلیئر کی کہ جس کو تم یہ مانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا رب بھی ہے. لہٰذا ہمارے استاد اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ عرب پہ کیا بجلی گری ہوگی جب قرآن مجید نازل ہوا. کہ بالفرض وہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں بات. وہ کہتے ہیں کہ بالفرض جو ہے آپ ایک سینیریو اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے آقا، جو ان کا آقا تھا امیہ بن خلف، وہ اس کے پاس آئے ہوں گے اور وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اس کی خدمت کی ہوگی. تو وہ بڑا خوش ہوا ہوگا یہ دیکھ کے کہ جی یہ تو میرا غلام جو ہے یہ تو زیادہ مطیع و فرما بردار ہو گیا ہے. تو یہ کیا بات ہے، یہ کیسے مطیع و فرما بردار ہو گیا؟ تو حضرت بلال نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ جانتے تو ہیں نا، وہ ہمارے یہ جو علاقے میں ہی ہیں، پڑوس میں قریب ہی رہتے ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت چونکہ جو نام تھا آپ کا وہ تو محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ان سے میں ملا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو جو بھی تمہارے آقا ہیں یا جن کے بھی تم ماتحت ہو ان کے ساتھ تم مخلص رہو، ٹھیک ہے، اور ان کی تم فرما برداری اختیار کرو. تو امیہ بن خلف چوڑا ہو گیا ہوگا. اوہ زبردست زبردست، بھئی ہمیں بھی ملواؤ جا کے، یہ تو انہوں نے بڑا کمال کر دیا، یہ تو ہمارے غلام جو ہیں اب ہمارے اور فرما بردار ہو جائیں گے ان کی باتیں سن کے. تو یہ شخص بہت اچھا ہے، یہ ہاں یہ اس معاشرے کے لیے بہت اچھا شخص ہے. لیکن ہمارے استاد پھر کہتے ہیں کہ لیکن حضرت بلال نے کہا ہوگا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی عبد ہوں، آپ بھی عبد ہیں، اور ہم دونوں کا رب اللہ ہے، اور میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا جب تک آپ کی بات جو ہم دونوں کا رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے حکم کے تابع ہوگی. اور ہر وہ بات جو اللہ کے حکم کے تابع نہیں بلکہ اس کے حکم کے مخالف ہوگی اس میں آپ کی نہیں سنوں گا بلکہ میں اپنے اور آپ کے رب اللہ کی سنوں گا. یہ اصل میں وہ جگہ تھی جہاں امیہ بن خلف تڑپا ہوگا. وہ ظاہر ایک سینیریو بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عرب کے سرداروں کو تکلیف کیا ہوئی تھی. کیا وجہ ہے کہ مکہ میں بہت سے لوگ جو نوجوان تھے وہ تو ایمان لے آئے تھے، غلام بھی ایمان لا رہے تھے، عام لوگ ایمان لا رہے تھے، لیکن جو بڑے کرتے دھرتے سردار تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے. ابو جہل ایمان نہیں لایا، عتبہ ایمان نہیں لایا، شیبہ ایمان نہیں لایا، امیہ بن خلف ایمان نہیں لایا. اور چند سردار جو تھے وہ ایمان لائے بھی ہے تو فتح مکہ کے موقع پر جا کر لائے، اس سے پہلے نہیں لائے. اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ جو سرداری، وہ جو رب بن کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو انجوائمنٹ ہو رہی تھی، اب جب اسلام نے بتایا کہ نہیں تم رب نہیں ہو، رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ چیز ان کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا. تو لہٰذا اللہ نے کیا بتا دیا کہ سب کے سب عبد ہیں، رب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور عبد جو غلامی ہے، انسان جب کسی کو غلام بناتا ہے تو انسان چونکہ کم ظرف ہے، انسان چونکہ خود ناقص ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ عدل نہیں کر پاتا، وہ اس کو فیورز نہیں دے پاتا، وہ اس سے اپنے فائدے کرواتا ہے. انسان ناقص ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کامل ذات ہے، اس کا کوئی فائدہ کر نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی جو ہے خیر کا معاملہ کر نہیں سکتا، اس کو فیور کوئی دے نہیں سکتا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب کوئی شخص غلام بنتا ہے تو وہ غلام انسانوں کے غلام جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب کوئی شخص غلام بنتا ہے تو اصل میں وہ ایک بہت بڑے ریفیوج میں آ جاتا ہے، ایک بہت بڑی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ہاں ایک مثال دیکھیے کہ ہمارے ہاں کچھ خاص طرح کے جاگیردار لوگ ہیں یا کچھ سیٹ ٹائپ لوگ ہیں یا کچھ تھوڑے آپ کہہ لیں کہ طاقتور لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ کچھ لوگ لگے ہوتے ہیں، بس ان کا رہنا سہنا، ان کے زندگی ان سے ان کے گرد گھومتی ہے. تو وہ کسی جگہ جا کے جب ہم تعارف کراتے ہیں تو کیا تعارف کراتے ہیں؟ میں فلاں کا بندہ ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ شرمندہ نہیں ہو رہے ہوتے، میں وہ سیٹ صاحب کا بندہ ہوں جی، میں فلاں چودھری صاحب کا بندہ ہوں. تو یہ کہتے ہوئے اس کی کوئی نگاہیں جھکی نہیں ہوتی کہ مجھے اب میں کیا کہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں. نہیں نہیں نہیں، وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے. کیوں فخر کے ساتھ کہتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو ہی میں کہوں گا کہ میں فلاں کا بندہ ہوں تو اس کی ساری جو طاقت ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گی، اور یہ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ کہے گا تو بدلہ وہ سیٹ صاحب لیں گے وہاں سے. لہٰذا انسان بڑے تسلی سے، بڑی اطمینان سے جا کے بتاتا ہے کہ جی میں فلاں کا بندہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے بندہ بننا ہے کس کا؟ اللہ کا، بندوں کا نہیں. تو لہٰذا یہ ہے عبد کا تصور اسلام میں، اور قرآن مجید بار بار اس کا تکرار کرتا ہے. تو ایک تو ہو گیا یہ جنرل معنی عبد کا. دوسرا معنی عبد کا جو ہے وہ یہ ہے
کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی موقع پہ قرآن مجید میں بطور خاص یہ ذکر کرتا ہے کہ ہم نے یہ بہت غیر معمولی فیور، ہم نے یہ بہت غیر معمولی نعمت اپنے ایک بندے پر کی، تو وہاں پہ بندے سے مراد جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، خبردار میرے بندے کو کچھ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی کسی فیور کا ذکر کرتا ہے، کسی انعام کا ذکر کرتا ہے، کسی غیر معمولی فضیلت کا ذکر کرتا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نعمت بندے اللہ نے اپنے بندے پر کی ہے، تو یہ ہائیسٹ پریز ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں غیر معمولی فضیلت کی بات تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ بندہ۔ اور یہ بندے کا مطلب یہاں پہ کوئی کمتر درجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہائیسٹ لیول ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ مثلا اس سے پچھلی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے سب سے غیر معمولی واقعے کا، اور واقعہ ہے واقعہ معراج۔ تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سفر کروایا اپنے بندے کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غیر معمولی واقعہ جو ہے وہ معراج کا سفر ہے۔ اس معراج کے سفر کا جو آغاز ہے، جو زمینی حصہ ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو زمین سے آسمان کی طرف سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو واقعہ اسراء جو ہے اس کا ذکر جس آیت میں، اس آیت میں کیا فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ تو وہاں پہ بھی عبد کا لفظ آیا، اپنا بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو جب بھی غیر معمولی فضیلت کے طور پہ ذکر فرماتا ہے تو وہ عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہ ہائیسٹ پریز ہے جو کسی انسان کو دی گئی۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، کوئی ابہام نہیں رکھا، بلکہ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اب یہاں ہم رک کے یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کے حوالے سے چند نکات مزید سمجھ لیں۔ اس دجالی فتنہ کے پس منظر میں ایک کتاب ہے، اگر آپ کے پاس موقع ہو تو آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ اس کا نام ہے التذکیر بسورۃ الکہف۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب صرف سورہ کہف کی تفسیر پر مبنی ہے۔ یعنی اس کی پوری کتاب میں انہوں نے صرف سورہ کہف کی تفسیر کی ہے، 250 350 صفحات کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک نظریہ بیان کیا، اس نظریے کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آیات کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ صورت فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دجالی فتنہ ہے اس فتنے کا توڑ اس صورت میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم جو بھی اس کی آیت پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دجالی فتنے کا توڑ کیسے اس صورت میں موجود ہے۔ تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دجالی فتنہ ہے، اس دجالی فتنے کا جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ ہے مغربی تہذیب کا تصور ارتقا۔ ٹھیک ہے، دجالی فتنہ جو ہے جس کے اوپر یہ مغربی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظریہ ارتقا۔ نظریہ ارتقا کیا ہے؟ یہ تھیوری آف ایولوشن کیا ہے؟ اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم ہلکا سا سمجھ لیں۔ تھیوری آف ایولوشن یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات کسی خالق نے پیدا نہیں کی، بلکہ یہ کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اور از خود ایسے پیدا ہوئی ہے کہ یونی سیلولر سے جو ہے وہ پھر دو، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر فلاں چیز پیدا ہوئی، پھر فلاں ہوئی، پھر اس سے یہ ہوا، پھر اس سے یہ ہوا، پھر اس سے ہوا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اچھا جی، اگر یہ کائنات خود بخود پیدا ہوئی ہے تو اتنی مہارت اور اتنی جو خوبصورتی اس میں آ گئی، وہ کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خوبصورتی اس میں آئی ہے، اصل میں یہ سروائیول آف دی فٹسٹ ہے۔ یعنی جب کوئی چیز تخلیق ہوئی، اس کی بہت بڑی تعداد تھی، تو جو سروائیو کرنے کے مواقع تھے وہ بہت تھوڑے سی چیزوں کے اندر تھے، لہٰذا وہ جو چیز پیدا ہوئی اس چیز کو سروائیو کرنے کے لیے باقیوں سے فائٹ کرنا پڑا، تو جو زیادہ مضبوط چیز تھی وہ باقی رہی، اور باقی سب چیزیں جو تھی وہ ختم ہوتی جاتی تھی۔ تو یوں سروائیول آف دی فٹسٹ کرتے کرتے چیزیں نکھرتی گئی، حالات و واقعات ان چیزوں کو شیپ دیتے گئے، اور کرتے کرتے فلاں مخلوقات پیدا ہوئی، پھر فلاں مخلوقات پیدا ہوئی، پھر کرتے 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 انسان جو ہے وہ، جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ بندر کی اولاد، تو میں بندر کی اولاد سے مراد یہی ہے
کہ بندر بنے، پھر بندر آہستہ آہستہ ایوالو ہوتے ہوتے سمجھدار ہوتے گئے، سمجھدار ہوتے گئے، اوپر جاتے گئے کرتے کرتے پھر وہ انسان بھی بن گئے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان بننے کے بعد پتہ نہیں کیوں ایوالو نہیں ہوئے، لیکن انسان بننے تک جو ہے وہ ایوالو ہوتے رہے۔ اب اس نظریے میں مسئلہ کیا ہے؟ اس نظریے میں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ نظریہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انکار پر کھڑا ہے۔ یعنی اس نظریے کو ماننے کے بعد کوئی شخص یہ نہیں مان سکتا کہ میں کسی خالق کا پیدا کیا ہوا ہوں، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب نظام آٹو پہ چل رہا ہے۔ اور یہ نظریہ اس لحاظ سے کوئی نیا نظریہ نہیں ہے کہ انسانیت نے اس سے پہلے بھی کسی خدا کے تصور سے جان چھڑانے کے لیے بہت سے نظریات پیدا کیے ہیں، اور کیونکہ خدا کا تصور جو ہوتا ہے اس سے ان کے اوپر پھر روک ٹوک آتی ہے۔ جیسے گھر میں اگر ابا جی موجود ہیں اور ان کا ہولڈ ہے تو انسان جو ہے وہ ہر اپنی مرضی کی چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ابا جی کہیں نکلیں باہر، ابا جی کے کوئی دوست آ جائیں، وہ ان کو کہیں لے جائیں تاکہ ہم بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ سکیں، تاکہ ہم بیٹھ کے میچ دیکھ سکیں، ابا جی سخت نہیں دیکھنے دے رہے۔ تو انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ کسی کو اپنے اوپر رکھتے ہوئے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں جو کھل کے کرنا چاہتا ہوں میں کر نہیں سکتا، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی نگران نہ ہو، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھ سے کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہو۔ اور خدا کے تصور سے مسئلہ یہ پیش آتا تھا کہ خدا کے تصور کے ساتھ ہی ظاہرہ حساب کتاب کا تصور آتا تھا، محاسبے کا تصور آتا تھا، دیکھنے کا تصور آتا تھا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تم سے پوچھے گا۔ اس کے احکامات آتے تھے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے وہ راضی ہوتا ہے، اس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانوں نے اس سے پہلے بھی خدا کے تصور سے جان چھڑانے کے لیے مختلف نظریات پیدا کیے۔ مثلا ایک نظریہ تو یہ پیدا کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ زمین و آسمان سب کچھ خدا نے بنایا، لیکن بنانے کے بعد وہ اپنے کسی کام میں لگ گیا، یہ زمین اس نے کسی اور کے حوالے کر دی، اب اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ بھی کیا تھا کہ کسی طریقے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اور وہ اس نے ہمیں کچھ احکامات دیے ہیں، اور اگر ہم اس کی تعمیل نہیں کریں گے تو ہم سے پوچھے گا۔ لہٰذا جدید انسان نے کیا کیا؟ جدید انسان نے اس کے طریقے الگ پیدا کر لیے، اور طریقہ یہ پیدا کیا کہ اس نے کہا دیکھیں خدا تو ہے ہی نہیں کوئی۔ خدا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چیزیں یوں یوں کر کے پیدا ہوتی چلی گئی، آگے نئی شکلوں سے نئی شکلوں میں آتی چلی گئی، اور پھر جو سب سے بہتر چیز تھی وہ آگے سروائیو کرتی تھی، اور وہ حالات و واقعات اس کو اور بہتر کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے تئیں دلائل بھی اکٹھے کیے۔ بالکل، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہوا میں یہ بات کھڑی کر دی، لیکن ایک پورا نظریہ کھڑا کر دیا۔ تو جو مناظر احسن گیلانی صاحب ہیں، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو دجالی فتنے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء۔ اور نظریہ ارتقاء کا کرکس کیا ہے؟ کسی کے لیے کوئی حمد نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز خود ہی پیدا ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں دجالی فتنے کی نفی کرنے والی جو صورت ہے سورہ کہف، اس کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے۔ کہاں وہ تہذیب جو کہتی ہے کہ کل کائنات میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کسی کا کمال نہیں ہے، کسی کی کوئی پریز نہیں ہے، بس سب چیزیں خود ہی ہوتی گئی، حالات و حادثات و واقعات کا نتیجہ ہے، سروائیول آف دی فٹسٹ ہے۔ ایک تصور یہ۔ آج اگر آپ مغربی تہذیب سے پوچھیں گے کہ انسان اس شکل میں کیسے آیا، یہ کس کا کمال ہے، وہ کہیں گے نہیں، کسی کا کمال نہیں ہے بھائی۔ انسان پہلے بندر تھا، پھر اس سے ایوالو ہوتا ہوا ایسے بن گیا، پھر ویسے بن گیا، اس سے پہلے یہ تھا، اس سے پہلے یہ تھا۔ تو کوئی ایک ہستی نہیں تھی، کوئی ایک ذات نہیں تھی جس نے فیور کی، جس نے احسان کیا، جس نے انسان کو ایسے تخلیق کیا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جو اس کو سماعت دی، بصارت دی، اور اس کو یہ سمجھ بوجھ دی، اس کی نعمتیں ہیں، اور یہ اس کی فیورز ہیں۔ تو دو تہذیبوں میں پہلا بنیادی فرق آ گیا، وہ سورت کے آغاز میں ہی آ گیا کہ ہماری تہذیب یہ کہہ رہی ہے کہ کل موجودات جو ہیں اس کے اوپر جو پہلی بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ الحمدللہ۔ کل حمد اللہ کے لیے، جو پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کیا پرفیکٹ پیدا کیا ہے۔ زمین پہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے اذن سے گرتا ہے، اور زمین پہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے مگر وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اور جو اللہ نے پیدا کیا وہ کمال ہے، وہ اس میں خوبی ہے، اس میں صفت ہے، اس میں حسن ہے، اس پر اس کی تعریف بنتی ہے، اس کا شکر بنتا ہے۔ اس نے جو پیدا کیا ہے وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے، وہ ہمارے کام آ رہا ہے، ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ہمارے کام آ رہا ہے۔ ایک تہذیب یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ قرآن کی تہذیب ہے۔ اور ایک تہذیب مغرب کی جو کہہ رہی ہے کہ نہیں، کوئی کسی کا کمال نہیں، لہذا وہاں کوئی کسی کی پریز نہیں ہے، وہاں کوئی کسی کا شکر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی، ہر کام ہوتا جا رہا ہے، اور ہم بھی جو ہے ارتقاء کا حصہ ہیں، اور اگلی نسل آئے گی وہ ارتقاء میں اگلے درجے تک بڑھ جائے گی۔ تو یہ تصور۔
دوسری بات جو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے کی، وہ بڑی اہم بات ہے، بہت قیمتی اور بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مغربی تہذیب ہے، دجالی تہذیب جو ہے، تو احادیث میں کچھ روایات ہیں، اگر سندن وہ زیادہ اتھینٹک احادیث نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی روایات ہیں جو کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ جو دجال ہوگا اس کی جو سواری ہوگی وہ گدھا ہوگا، یعنی دجال گدھے پر سواری کرے گا۔ اگرچہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایات زیادہ مستند نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بالفرض ہم کوئی مناسبت قائم بھی کریں کہ جو دجال کی سواری ہوگی گدھا ہوگا، اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مغربی تہذیب پہ اگر آپ غور کریں تو مغربی تہذیب اصل میں ہماری تہذیب ہے۔ میں ڈسکلیمر بیچ میں دے دوں، اگر کسی کو دکھ ہونا شروع ہو جائے کہ میں پتہ نہیں مغربی تہذیب کے خلاف جڑ گیا ہوں ایک دفعہ میں، اور پتہ نہیں مجھے مغربی تہذیب سے کوئی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ آپ ساتھ چلتے رہیے تو تفصیل سے چیزیں کھل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور جتنے آرگومنٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے، البتہ اس کے دلائل اپنے وقت پہ تفصیل سے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو جو مغربی تہذیب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں دجالی تہذیب ہے، اور دجال کی سواری کیا ہے؟ گدھا، اور گدھے کو عربی میں کہتے ہیں حمار۔ تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل میں جو مغربی تہذیب ہے وہ ہماری تہذیب ہے، ہماری نہیں، ہماری، گدھے سے، گدھی تہذیب ہے۔ اور یہ گالی والی بات انہوں نے کی، یہ انہوں نے دجال کے مناسبت سے یہ بات کہی ہے کہ دجال کی جو سواری ہوگی وہ کیا ہوگا؟ گدھا، لہذا مغربی تہذیب کیا ہے؟ وہ ہماری تہذیب ہے، یعنی گدھے والی تہذیب ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ گدھے والی تہذیب سے مراد کیا؟ تو مغرب میں بہت سے بڑے بڑے مفکرین آئے، دو جو ہیں جن کا بہت پایا ہے مغرب میں، جو دو بڑے مفکرین ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ کارل مارکس ہے۔ کارل مارکس نے اپنے تمام نظریے کا جو نچوڑ دیا وہ یہ دیا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا پیٹ ہے، جب تک انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، لہذا سب سے بڑا اور سب سے عظیم مسئلہ انسان کا اس کا پیٹ۔ اور دوسرا ان کے ہاں بہت بڑا جو فلسفی آیا، جو بہت بڑا ایک شخص آیا، وہ سگمنڈ فرائڈ تھا۔ اور فرائڈ صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اس کی جنسی ضرورت ہے۔ تو گویا دو بڑی جو ضرورتیں آئیڈینٹیفائی کی گئی انسان کی، ایک جنس ہے اور ایک پیٹ ہے، یعنی بھوک، کھانا پینا۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دونوں چیزیں، گدھے کی زندگی اس کے گرد ہی گھومتی ہے۔ گدھے کو کیا چاہیے؟ چارہ چاہیے، چارہ کھلا دیں، اس کے بعد لاٹھی مار مار کے اس کو جو ہے نا جتنا مرضی سامان لاتے رہے اس کے اوپر، اس لیے کہتے ہیں گدھے کی طرح کام کر رہا ہے یہ شخص، گدھے کی طرح مجھ سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، جو اس پہ لادنا لا دو، وہ اس کے پاس کوئی نو کرنے کی تو گنجائش نہیں ہے نا، وہ کرتا رہے گا، لیکن اس کے عوض کیا دینا ہے؟ کھانا پینا، کچھ گھاس پھوس کھا لی اس نے، کچھ چارہ کھا لیا، بس چل گیا کام اس کا۔ اور وہ کیا مانگتا ہے انسان سے؟ اور دوسرا گدھے کی جو ہے وہ خواہش کیا ہے؟ بس اس کی جنسی تسکین ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جیسے گدھا اپنی دو چیزوں کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اپنی بھوک کے اوپر، اپنی جنسی تسکین کے اوپر، گویا یہ جو تہذیب دنیا میں غالب ہوگی، جو دجالی تہذیب ہوگی، اس میں آپ کو سب سے پرومیننٹ جو چیز نظر آئیں گی وہ یہ دو ہی ہوں گی۔ لہذا آپ دیکھ لیجیے، کھانے کے 10 لاکھ آئٹمز آج موجود ہیں۔ آج میں نے یہ کھانا ہے، کل میں نے وہ کھانا ہے، اب یہ چیز ہونی چاہیے، اب وہ چیز ہونی چاہیے، اب اس میں یہ فلیور ہونا چاہیے، اس کا وہ فلیور ہونا چاہیے۔ پیزوں کے کچھ ہزاروں فلیورز آ گئے، پیزا کھانا ہے، اس کا جو ہے یہ فلیور، وہ فلیور، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا وہ ہے۔ تو جدید دنیا میں آج ٹینشن کس بات کی ہے؟ جدید دنیا میں آج ٹینشن اس بات کی ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اور کیا کھا لیا ہے، کیا رہ گیا ہے، یہ بھی نہیں کھایا، وہ بھی نہیں کھایا۔ یعنی انسان کے لیے کھانا انسان کی ضرورت ہے نا بیسک، لیکن کبھی انسان کے سر پہ سوار نہیں ہوا تھا، یہ کھا لیتا تھا انسان، 3 4 5 6 آپشن اس کے پاس ہوا کرتے تھے کھانے کے، اور وہ بھی ہر ایک کے پاس سارے آپشن نہیں ہوتے تھے، تو انسان کی ٹینشن ہی نہیں تھی کہ وہ جو ہے نا آج کی پکائیے، تو آج کی پکائیے والا آپشن ہی نہیں تھا، لسٹ ہی 3 4 لوگوں کی تھی، 3 4 چیزوں کی تھی بس۔ ٹھیک ہے، کوئی دال ہے تو دال پکا لیں گے، کوئی سبزی ہے سبزی پکا لیں گے، گوشت ہے تو گوشت پکا لیں گے، دال پکائیے جی، سبزی پکائیے، گوشت پکایا، 3 چیزیں۔ اب جناب وہ اتنے آئٹمس ہیں، کوئی مطلب اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں دنیا میں اس وقت جتنی ڈشز ایجاد ہو چکی ہیں، جتنے فلیورز آ چکے ہیں، میں صرف ان کی لسٹ، کھانے کو چھوڑ دیں، صرف میں ان کی لسٹ بنانا چاہتا ہوں ایک، اور جتنی دیر میں لسٹ بنا رہا ہوگا اتنی دیر میں کئی ہزار نئے آ جائیں گے، نئی چیزیں آ جائیں گی۔ آخر اس انسان نے
کون سے ایسے پہاڑ توڑنے ہیں جس کے لیے اس کو یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کے لیے زندگی میں اتنے چٹخارے ہوں، اتنے ذائقے ہوں، اتنی لذتیں ہوں، کیونکہ اصل میں یہ سب کام ہماری تہذیب نے کیا۔ ان کے نزدیک جب انسان کا بہت بڑا مسئلہ یہ پیٹ ہے، تو پھر پیٹ پہ جب فوکس ہوا، پہلے بھی انسان کھانا کھاتا تھا نا، بڑے بڑے کارنامے پہلے والے انسان نے بھی کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسان کے تصورات میں کیا کچھ عروج پہلے انسان لے کر آیا، لیکن وہ اتنا عجیب انسان نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا بڑا حصہ اس ٹینشن میں گزرتا کہ اور کیا نئی چیز ایجاد کی جائے کھانے کے لیے، اور کیا کمبینیشنز بنائی جائیں، اچھا دال کے ساتھ دال کو حلیم میں کیسے کنورٹ کیا جائے، اچھا دال کے اندر اگر جو ہے وہ یہ فلاں والی دال ملا کے ڈالی جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اس کی یہ پریشانی نہیں تھی، میں تو ابھی پیٹ بھر رہا ہے بس ختم، ایک ضرورت ہے یہ پوری کرنی ہے۔ اور اسی طرح جنسی تسکین کے جو ذرائع آج مغرب نے پیدا کیے ہیں، انسانی تہذیب شرمندہ، انسانی تاریخ شرمندہ ہے اس کے اوپر، انسان کبھی اتنا بے حیا نہیں ہوا۔ پہلے بے حیائی سیگمنٹس میں ہوتی تھی، ایک خاص طبقے میں، ایک خاص علاقے میں، کچھ خاص لوگوں کے اندر مسئلہ ہوتا تھا، مغربی تہذیب نے اس کو عام کر دیا، وہاں پہ اب جنسی معاملات جو ہیں وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، اور ایک انسان اس حد تک چلا گیا ہے کہ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ایک فطری طریقہ تھا اس پہ بھی ان کی کفایت نہیں ہے، مردوں کی مردوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کی عورتوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، عورت پہلے مرد بنتی ہے، مرد پہلے عورت بنتا ہے، پھر وہ آپس میں شادی کرتے ہیں، عجیب و غریب تماشے ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ ہماری تہذیب جس میں کھانا اور جنس یہ کیا ہے؟ یہ غالب ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قرآن کی تہذیب کا ذکر کرتا ہے وہ تہذیب کیا ہے؟ اس تہذیب میں سب سے اعلیٰ جو چیز ہے وہ مقصد حیات، اور سب چیزیں وہ مقصد حیات طے کرے گا کہ انسان نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے کتنا نہیں کھانا، کتنے کھانے کی ٹینشن لینی کتنے نہیں لینی۔ لہٰذا آپ دیکھیں نا، ایک تہذیب وہ ہے جو آپ کو کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے، اور ایک تہذیب ہے جو آپ کو ابھی لیس دین اے منتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی توفیق عطا فرمائے، وہ تہذیب ہمیں کیا بتائے گی؟ صبح سحری سے شام افطار تک کھانا پینا اور جنس جائز ذرائع سے یہ 3 تقاضے پورے کرنا تمہارے لیے حرام۔ آب زمزم نہیں پی سکتے روزے کی حالت میں، اجوا کھجور نہیں کھا سکتے روزے کی حالت میں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو دو تہذیبوں میں فرق سمجھتے چلے جائیے گا ساتھ ساتھ کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اور دوسری تہذیب آپ کو کیا کہتی ہے؟ مغربی تہذیب، وہ روزہ کیا رکھوائے گی آپ سے؟ وہ کہتی ہے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک، یعنی وہ آپ کو اتنا بھی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے بعد آپ کو ہلکی سی بھوک محسوس ہوئی ہے تو آپ کیا کریں؟ ہلکا پھلکا ٹک کھا لیں۔ اور ایک تہذیب ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ کچھ بھوک باقی رہ جائے، پیٹ بھر کے بالکل فل ہو کے کھانا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک تہذیب کھانے کے لیے نئی نئی جگہیں بناتی ہے، اور ایک تہذیب ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگانی، ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا۔ تو کہاں وہ جگہ جہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور کہاں ہماری تہذیب کہہ رہی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگانی۔ یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے، کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کو آدھا پونا پونا گھنٹہ لگتا ہے، ورنہ پہلے انسانیت جو تھی کھانا کھانے میں وہ 5-7 منٹ بندے کو لگا کرتے تھے۔ وہ لمبے چوڑے انتظامات ہی نہیں ہے، بیسک سا کھانا ہے، وہ کھانا کھانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے۔ لیکن آج کی تہذیب کیا ہے؟ اس میں تو اہتمام ہے، بلکہ اب تو ماشاءاللہ لوگ تیار ہو کے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ایسی تہذیب آ گئی دنیا میں۔ 3-4 گھنٹے لگے تیار ہونے، تیار ہونے، کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ کھانا کھانے جا رہے ہیں جی، سبحان اللہ، کہ 15 سال بعد کھانا کھا رہے ہیں؟ بھائی دن کو بھی کھایا تھا۔ تو یہ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ 3 گھنٹے سے تیار ہو رہے ہیں، یہ مطلب کون سا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا کیٹو آپ نے سر کر لینا ہے کھانا کھا کے جس کے لیے آپ 3 گھنٹے تیار ہو رہے ہیں؟ لیکن یہ تیار ہو رہے ہیں، آج ہمارا باہر ہم نے کھانا کھانا ہے، تیار ہو کے جانا ہے ہم نے۔ تو آج کی تہذیب جو ہے، جو مادی تہذیب ہے، وہ اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے، کہاں سے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اور اس پہ ڈسکاؤنٹ لے لیں، گھر کھانا منگوا لیں، چپس کھا لیں، یہ ٹک کھا لیں، اس میں یہ کر لیں، اس کے یہ فلیور ہے، اس کے وہ فلیور ہے، بچوں کے لیے بڑوں ہر چیز اسی کے گرد گھوم رہی ہے، اور انسان کا ایک جو ہے وہ بڑی ٹینشن اس کی یہ کھانا ہی بنا ہوا ہے۔ تو برل یہ گفتگو انشاءاللہ آگے اسی طرح جاری رہے گی، سوال کوئی ہو تو کر لیجئے۔ جی، مولانا مناظر احسن گیلانی۔ جی، ویڈیو کا مسئلہ
اگر باقیوں کو بھی پیش آیا تو پھر ہماری طرف سے تھا، لیکن اگر صرف کسی ایک کو مسئلہ پیش آیا تو پھر یہ ان کے اینڈ پہ مسئلہ ہوگا۔ جی شمشاد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ نے ایک فاصلہ کا مطلب بتایا کہ اقبال کرنا، سوری دوبارہ سوال کیجیے گا۔ جی، انزلہ کا آپ نے مطلب بتایا تھا کہ یکوار کرنا، یعنی کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا جو نزول ہوا۔ جی جی۔ اور مثلا کا آپ نے بتایا تھا کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، یعنی آسمان دنیا سے زمین پر نازل ہونا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال نازل ہوتا رہا۔ جی جی۔ لیکن یہاں پہ جو یوز ہوئے وہ ہے انزلہ اللہ علیہ کتاب۔ جی جی۔ تو یہ مطلب انزلہ کی جگہ نزلہ، مطلب انزلہ استعمال ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہے۔ جی جی۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھ جی 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 جی۔ دیکھیں، جہاں قرآن مجید کے نزول کے تھوڑے تھوڑے ہونے کو واضح کرنا چاہتا ہے، وہاں قرآن مجید کہتا ہے ہم نے اس کو تنزیل کے تحت نازل کیا۔ جہاں قرآن مجید پورے قرآن کی بات کرنا چاہ رہا ہے ایز اے ہول، وہاں قرآن مجید انزلہ کا استعمال کرتا ہے۔ تو جو آسمانی دنیا پہ بھی نازل ہوا ہے، وہ نازل اللہ کے نسم کے لیے ہی نازل ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک جو قرآن آیا، وہ نزول کس کے لیے ہو رہا تھا؟ وہ اللہ کے نسم پر ہی نزول ہونا تھا اصل میں نا، لہٰذا کتاب نازل آپ پر ہی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں چونکہ اس کتاب کے ایز اے ہول اس کتاب کا ذکر کرنا مقصود تھا، پوری کتاب کی بات کی جا رہی تھی، لہٰذا انزل آیا۔ لیکن جس جگہ پہ قرآن مجید یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، وہاں پہ پھر تنزیل کا لفظ آتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ انزلہ کا لفظ آیا ہے۔ جی، مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے التذکیر بسورۃ الکہف۔ میں انشاءاللہ یہ گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ کتاب۔ میں نے کل بھی ایک لیکچر آپ کو شیئر کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اتفاق سے مجھے ملا نہیں اس پہ موبائل میں، تو میں آج دیکھتا ہوں انشاءاللہ، ابھی مجھے اگر لیپ ٹاپ سے ملتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو سکون اور اطمینان والا لیکچر تھا، اور یہ کتاب بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دوسرے مغربی مفکر کا نام؟ جی فرائڈ نام ہے نا، حضرت فرائڈ صاحب جو ہیں مشہور و معروف، دنیا کو وقتہ ڈالنے والے، سیگمنٹ فرائڈ۔ چلیں جی، مزید سوال نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔